اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء۔ اس آیت کے شان نزول میں جو کچھ ذکر کیا جاتا ہے اس کا خلاصہ لب لباب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ تین قسم کے غیر مسلموں سے تھا، یہود سے، عیسائیوں سے اور مشرکین مکہ سے، اور تینوں کے تینوں غیر مسلم فریق مال پر فخر کیا کرتے تھے، اولاد پر فخر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ نجران کا جو قافلہ تھا عیسائیوں کا، اس میں جو ان کے پادری تھے، جو سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے، اس نے خود اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ تو پھر جب اس سے پوچھا گیا کہ اطاعت کیوں نہیں کرتے، دنیاوی فوائد کی وجہ سے، جو کچھ مالی فوائد ثمرات ہمیں حاصل ہیں ان کے چھن جانے کا خطرہ ہے اس لیے۔ اور یہود یہ بھی کہتے تھے ہمارے قلعے، ہمارے باغات اور ہماری اولادیں، ہمارا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور مشرکین مکہ کا تو تذکرہ جگہ جگہ ہے ہی، ہمارا مال اور ہماری اولاد، اس کا بڑی کثرت سے ذکر کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے کہ لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے جن کا تعلق نفسانی خواہشات کے ساتھ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کی چیزوں کی طرف، دنیا کے مال و متاع کی طرف انسان کو رغبت ہوتی ہے۔ تو ساتھ ہی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، کہ یہ دنیا کا تھوڑا سا نفع ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ ہمارے لیے اس کے اندر دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اگر تو یہ دنیا اور دنیا کے سارے اسباب یہ ضرورت کی حد میں ہے تو پھر ان میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ اچھی چیز ہیں، اللہ کی نعمت ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ضرورت کی حد سے نکل کر مقصد میں داخل ہو جاتی ہیں تو پھر بری ہیں۔ فی نفسی ہی دنیا کی کوئی چیز نہ اچھی ہے نہ بری ہے، اس کے اچھے یا برے ہونے کا تعلق ہماری سوچ اور ہمارے معاملے کے ساتھ ہے۔ اگر ہمارے معاملے کا تعلق ضرورت کی حد تک ہے، ہم اس کو اپنی ضرورت کی حد میں رکھتے ہوئے اس سے فوائد اٹھاتے ہیں تو اچھی بات ہے، بڑی نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، یہ سارے لفظ اس کے لیے استعمال ہوئے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہم ان چیزوں کو مقصد میں داخل کر لیتے ہیں تو پھر بہت بری ہیں، ہلاکت ہیں، بربادی ہیں۔ اور اس کا فیصلہ اس چیز سے ہوگا کہ ہم اس کو ضرورت کی حد میں رکھتے ہیں یا مقصد بناتے ہیں کہ حلال حرام کی تمیز، حلال حرام کا امتیاز باقی ہے یا نہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے حلال حرام کا امتیاز، یہ فرق مٹ گیا ہے، صرف ہمیں مال و دولت ملنا چاہیے، حلال طریقے سے ملتا ہے، حرام طریقے سے ملتا ہے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو یہ بہت بری چیز ہے۔ قباحت کی جتنی وعیدیں ہیں وہ ساری کی ساری لاگو ہوتی ہیں، اس لیے کہ اس صورت میں ہم نے مقصد دنیا کو بنا لیا ہے، حالانکہ مقصد تو اللہ کو راضی کرنا تھا۔ اور اگر یہ ضرورت کی حد میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال اور حرام کے فرق سے ہمیں فرق پڑتا ہے، اور حلال اور حرام کا امتیاز ابھی مٹا نہیں ہے۔ ایک چیز حرام طریقے سے آتی ہے تو ہم رد کر دیتے ہیں، ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی رضا کو مقصد رکھا ہے اور دنیا کی ضرورتوں کو ضرورت سمجھا ہے، تو پھر یہ اچھی چیزیں ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو فی نفسی ہی نہ یہ چیزیں اچھی ہیں نہ بری ہیں، اچھی بری ہونے کا تعلق ہمارے معاملے سے ہے۔ اگر ہمارا معاملہ اس کے ساتھ ضرورت کی حد کا ہے تو یہ اچھی ہے،
اگر مقصد میں داخل ہو گیا ہے تو پھر بہت بری ہے، پھر یہ دنیا کی بھی ہلاکت ہے اور آخرت کی بھی ہلاکت ہے۔ چند چیزوں کا یہاں پر تذکرہ ہے، تقریباً 6 چیزوں کا، اور اس کے اندر سارا کچھ ہی آ جاتا ہے، یعنی عورتیں، بیٹے، من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ، کہ سونے اور چاندی کے ڈھیر، والخیل المسومہ، اور عمدہ نسل کے گھوڑے، والانعام، اور چوپائے، گائے، بھینس، بکری، اونٹ وغیرہ، والحرث، اور کھیتیاں جس میں باغات، زمینیں، پلاٹ، دکانیں، پلازے، سارا کچھ آ جاتا ہے۔ تو یہ 6 قسم کی چیزیں ہیں جو دنیا کی چیزیں ہیں، جن میں سے سب سے پہلا نام وہ خواتین کا ہے، عورتوں کا ہے۔ عورت کے حوالے سے بھی اگر تو ہم اس کو اللہ اور اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھتے ہیں تو سبحان اللہ، بہت اچھی چیز ہے، اور اگر یہاں پر بھی اللہ کی ناراضگی کو آ جاتی ہے تو پھر یہ نقصان دہ چیزیں ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا ایک نفع ہے، اور بہترین نفع کی چیز نیک عورت ہے، اور نیک عورت کی 3 نشانیاں آگے ذکر فرمائی ہیں کہ جب تم اس کی طرف دیکھو تو تمہارا جی خوش کر دے، اور اگر تم حکم دو تو حکم کو بجا لائے، اور تمہاری عدم موجودگی میں جب تم موجود نہ ہو، کہیں گئے ہوئے ہو، تو آبرو اور مال کی حفاظت کرے۔ یہ 3 چیزیں ہیں تو بہترین نفع ہے، دنیا ساری کی ساری نفع ہے، اور بہترین نفع نیک عورت ہے، اور نیک عورت کی 3 نشانیاں ذکر فرمائی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ مجھے تمہاری اس دنیا کی 3 چیزیں محبوب ہیں، پسند ہیں۔ پہلی چیز عورتیں، دوسری چیز خوشبو، اور تیسری چیز یہ ہے کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت عورتوں سے فرماتے تھے، ہاں البتہ گھوڑوں سے آپ کی محبت عورتوں کی بنسبت بھی زیادہ تھی۔ یعنی مسلمان کو یہ درس دیا گیا ہے کہ وہ دنیا کی نعمتوں میں الجھ کر، دنیا کے نفعوں میں الجھ کر جو راستے اللہ نے متعین کیے ہیں ان کو بھول نہ جائے۔ جہاد کی تیاری، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان چیزوں سے غافل نہ ہو۔ اور ایک حدیث میں اس کے برعکس ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کا سب سے زیادہ تعلق گھوڑوں کے ساتھ تھا، ہاں البتہ عورتوں کے ساتھ گھوڑوں کی بنسبت بھی زیادہ تھا۔ تو یعنی یہاں پر جو چیز اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے ان میں سے سب سے پہلی چیز عورتیں، اگر اللہ کو ناراض نہ کریں تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور اگر ہم اللہ کو ناراض کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر بڑے نقصان کی چیز ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایسی خواتین سے نکاح کرو جو زیادہ اولاد جننے والی ہوں، کہ قیامت والے دن میں ان پر فخر کروں گا، اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ چنانچہ علماء نے اس کی روشنی میں لکھا ہے کہ امت کو بڑھانے کے 2 راستے ہیں۔ ایک تو یہی ہے کہ نیک خواتین سے نکاح ہو، اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے، لیکن اولاد کا معاملہ ایسا ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، کسی کو اللہ دیتے ہیں، کسی کو نہیں دیتے۔ ایک دعوت و تبلیغ، خیر کے کام کی محنت، دین کی محنت، یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک اور بخشی ہوئی امت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔
اور اصل فخر کی چیز نیک ہی لوگ ہیں جو آپ پر ایمان رکھتے ہوں، اعمال صالحہ والے ہوں، وہی فخر کی چیز ہے، باقی تو سب جہنم کا ایندھن ہوں گے، وہ تو تکلیف اور دکھ دینے والی چیز ہے۔ تو یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فخر کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ آپ جو اپنی امت سے ایک توقع اور مان رکھتے ہیں، اس مان کو باقی رکھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ دین کی محنت جن جن ذرائع سے بھی ہو رہی ہے، ان سے وابستگی یہ بھی اللہ کے نبی کی امت کو بڑھانے کا بہترین راستہ ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سارا کچھ دنیا کی زندگی کا نفع ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور دائمی نفع کا حسن تو اللہ کے پاس ہے۔ اصل انجام کار آخرت اگر وہ سدھر گئی تو بہترین نفع کی چیز تو وہی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ آخرت خراب ہو گئی تو پھر بہت بڑی تکلیف کی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔